أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے. سکون دیتا ہے جو کول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے. السلام علیکم ناظرین. ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کی ان ببرکت ساتوں میں القلم چینل کی خصوصی رمضان سحر نشریات مرحبا رمضان 2024 لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے کا خاص پیغام یہی ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے اور نیکی کے کام کیے جائیں. اور اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. جی ہاں ناظرین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات ہے. ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی لاریب کتاب نازل فرمائی. ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب سے لو لگانے کا مہینہ ہے. ناظرین کرام، آئیے ہم نے مل کر اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروانی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل کرم رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے عظیم مذہبی اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب. میں آپ کو اس پروگرام مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. انہی کے ساتھ عظیم مداح رسول ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں راول پنڈی سے تشریف لائے محمد ارسلان قادری صاحب. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں. ارسلان قادری صاحب، آپ ہی سے آج کی نشریات کا آغاز کریں گے. حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. بسم اللہ. سب سے پہلے بات میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کو خوبصورت یہ انعقاد پذیر کی ٹرانسمیشن اللہ پاک سے دعا اللہ پاک آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے قافلہ دن دگنی رات چگنی عطا فرمائے. ایک خوبصورت کلام دے باری تعالیٰ اس سے آغاز. تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا چاند تاروں کا خدا ہے. تو خالق ہے قسم سے بین برکا، تو خالق ہے قسم سے بین برکا، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے. وہ آمد ہو کہ ہو
حسنین و حیدر وہ آمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر تو ان سارے تو ان پیارے تو ان سارے تو ان پیارے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے تو ان پیارے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے کہاں جائے یہ حاکم عرش لے کے کہاں جائے یہ حاکم عرش لے کے تو ہی تو عرش کے باروں کا خدا ہے تو ہی تو عرش کے باروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی سعادت حاصل فرماؤں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے یا مصطفیٰ
का या मुस्तफा अता हो फिर इस हाज़री का कर लो नज़ारा करे फिर आपकी गली का या मुस्तफा अता हो। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं आज की ट्रांसमिशन का जो हमारा मौजू है रमजानुल मुबारक की बरकत। हाफिज साहब की तरफ सफर करूंगा। हाफिज साहब बताइएगा कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका, इसमें अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें बरस रही हैं। बताइएगा हमारे नाजरीन को कि हम ये अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतों को अपने दामन में कैसे समेट सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरुल मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो जवाद भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर मुझे भी मौजू किया। बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम आपने मुरतब किया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हमारे यहाँ ना अपनी बारगाह के अंदर मकबूल फरमाए। जैसा कि आपका सवाल रमज़ान मुबारक की बरक़ात के मुतल्लिक़ है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह अज़ीमुश्शान ने इस माह मुक़द्दिसा के हवाले से क्या क्या कहा और इसमें किस किस तरह की बरकतें हैं। सबसे पहले तो सूरह बकरा दूसरा सिपारा 7वां रुकू आयत नंबर 183 फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून कि ऐ ईमान वालो हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जिस तरह तुमसे पहले कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहली उम्मतों पर जिस तरह मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। और रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है इसी आयत के आखिरी जुज़ है उसमें बता दिया और मकसद भी बयान कर दिया लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। रोज़े को फ़र्ज़ करने का जो मकसद था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे मोमिन को भूखा और प्यासा रखा, अल्लाह को हमें ये जहन नशीन बात रखनी चाहिए कि अल्लाह करीम को हमारे भूख और प्यास से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर हमें भूखा और प्यासा रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कोई मरीज़ है किसी भी बीमारी में मुब्तला हो तो डॉक्टर जब उसे इलाज के लिए कहता है, ये इलाज के लिए उसे अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन देता है तो वो अपनी तरीक़े से इलाज करता है। कभी कभी उसे हाई एंटीबायोटिक भी खाना पड़ती है, कभी कभी उसे जो है वो ऐसी चीज़ें कि जो मुज़र सेहत हों, बादी अशिया हों, उनसे दूर रहना पड़ता है। कभी कभी तो जो हर दिल अज़ीज़ जो गोश्त है इंसान को उससे भी किनारा कश होना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने जिस्म को ज़ाहरी जिस्म को तंदुरुस्त करना है, तवाना करना है, अपने आप को सेहत याब करना है। डॉक्टर के कहने पर हम जब सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो हम ये इस तयक्कुन से छोड़ते हैं कि हम सेहत याब हो जाएंगे। तो अल्लाह करीम ने हम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए, हमें भूखा प्यासा रखने का मकसद ये था कि हम अल्लाह के कुर्ब में चले जाएंगे और जब भूख और प्यास की शिद्दत महसूस होगी, एक तो इसे हमें तक़वा महसूस होगा, अल्लाह का डर खशियत इलाही हमारे अंदर आएगी, और दूसरी बात यह है कि भूख और प्यास को, इस शिद्दत को जब हम महसूस करेंगे तो हमें उन लोगों की भूख और प्यास की शिद्दत भी महसूस होगी कि जिनके पास एक एक हफ्ते तक खाने को लुकमा तक नहीं होता। हमें उन प्यासों की आहें और उनकी सिसकियाँ हमें महसूस होंगी कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं, जिनके सर पर रखने को छत नहीं है और जिनके मुंह का निवाला उनके पास नहीं है। तो एक तो मकसद रमज़ान का ये है। अब इसमें बरक़ात क्या है? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये माह सयाम ऐसा है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह करीम ने कुरान को नाजिल किया है। तो इस महीने में सबसे बड़ी जो फजीलत है वो कुरान पाक के नुज़ूल की है। और इसके आखिरी अशरे में देखा जाए तो कुरान कहता है कि हमने इसमें एक ऐसी रात रखी है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हमने इस महीने में एक ऐसी रात रखी है जो रात 1000 महीनों से अफजल रात है। तो अब पता ये चला कि इस माह मुक़द्दिसा में जो सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान नाजिल हुआ, और दूसरी इस रात में, इस माह में एक ऐसी रात है जो अनवार व तजल्लियात से भरपूर है, जिसमें अल्लाह के हाथ से अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल किया जाता है। ये तो रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि इस माह मुक़द्दिसा जो ही शुरू होता है तो बड़ी मारूफ हदीस है कि शैतान को झगड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और ख़ास बात यह है फरमाया कि नफल जो नमाज पढ़ता है, ये नफल सदका करता है, तो अल्लाह करीम
اس نفل کو فرائض کے برابر، اور جو فرائض ہیں ان فرائض کو 70 گنا بڑھا کر ان کا اجر و ثواب بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اسپیشل آفر ہے، جیسے کمپنیاں ہمیں اسپیشل آفرز دیتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی محنت شاقہ سے راتوں کی نیندوں کو ہمیں قربان کرنا پڑے، لیکن ہم وہ اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے تگ و دو کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ صیام بھی ہمارے پاس ایک اسپیشل آفر ہے کہ جس کے شب و روز اللہ کے رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو، ان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھوائیں، اور اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو کٹوانے کے لیے جو ہے وہ اپنے طرف سے کار آمد رہیں، اور اپنی طرف سے ہم کوشش کریں میں اور آپ اس ماہ صیام کو اس طرح گزاریں گے، ہمارے شب و روز اور ہمارے لمحات اس طرح گزریں گے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ خدا کے حکم کے تعمیل میں ہوگا، ہمارا ایک ایک لمحہ خدا کی بندگی میں ہوگا، تو وہ ہماری معراج ہوگی، وہ ہماری بلندی ہوگی، اور وہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے۔ تو اس مہینے میں اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والا ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں عملاً بھی ایمان والا ہونا ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ماہ صیام کی برکتیں اور رحمتیں نئی آئی تو پہلے دن نماز فجر میں ہماری مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، ہر بندہ نماز جو ہے وہ فجر کی جو ہے باجماعت ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن جو رمضان آگے بیتتا چلا جا رہا ہے تو ہمارا جو وہ لیول تھا مسجد کی طرف جانے کا، وہ ہماری جو مسجد کی طرف مانوسیت تھی، ہمارا مائل ہونا تھا، وہ آہستہ آہستہ کم نہ ہو، بلکہ ماہ صیام کی پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہمارا جوش اور جذبہ اسی طرح ہو جس طرح پہلے روزے میں ہوتا ہے۔ تو ان برکتوں اور رحمتوں کو ہمیں سمیٹنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور ایک ایک لمحہ ہمیں خدا کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اور یہ ماہ صیام ہمارے پاس اسپیشل آفر ہے، اس میں ہمیں ایک لمحہ بھی ہمیں اپنی کمی، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ جی حافظ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی برکات، اس پر حافظ صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ حافظ صاحب کی طرف میں دوبارہ سفر کروں گا۔ جو ہمارا آج کی ٹرانسمیشن کا دوسرا ٹاپک ہے سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا کی شان، ان کی سیرت، ان کی عظمت پر ہم حافظ صاحب سے گفتگو کروائیں گے۔ بڑھوں گا ارسلان قادری صاحب کی طرف ان چند اشعار کے ساتھ کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، ارے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، ارے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، ارے جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، ارے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ جی ارسلان قادری صاحب آپ کی طرف سفر کروں گا۔ ہماری ٹرانسلیشن کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ بسم اللہ۔ جواد بھائی آپ کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں استاد جی۔ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے،
لیتا ہوں جواد بھائی آپ کی طرف سے شعر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ انبیاء کھڑے ہیں صاف صاف، انبیاء کھڑے ہیں صاف صاف، مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ وہ شعر آ گیا جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا تھا، سنیے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا دوسرا جو موضوع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان پر حافظ صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ حافظ صاحب بتائیے گا کہ سیدہ پاک کی شان عظمت پر آپ اپنے خیالات کا اور بالخصوص آج کی جو خواتین ہیں ان کے لیے آج کی اس پروگرام کی وساطت سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جواد بھائی، یہ تو بڑی خاص بات آپ نے کی۔ سب سے پہلے تو میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پاک ہستیوں کی بات کر کے یا ان کی شان بیان کر کے ہم جو ہے وہ ان کے مراتب میں یا ان کے مقام میں یا ان کے حیثیت میں یا ان کی شان کو ہم مزید بڑھا تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو ان کے نام لیواؤں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ایک مینار نور کی طرح ہے۔ سیدہ پاک کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا آپ کو ایک ہی نسبت حاصل ہے کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ وہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن سیدہ کائنات کو 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حسن و حسین کی والدہ ہیں، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے فرمایا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جنتی نوجوان خواتین کی سردارہ ہیں۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں مریم، ان کو ایک نسبت ہے کہ وہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، ایک نسبت حاصل ہے، لیکن سیدہ کائنات کو 4 نسبتیں حاصل ہیں، وہ میں نے بیان کی۔ حضرت سیدہ کائنات کی جب آپ کی شان کی بات کی جائے تو ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کو دیکھیے، وہ نبی کہ جن کے لیے سب جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں صفوں کے اندر، جب بھی ان کی امامت کی باری آتی ہے تو ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اقتداء میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہی مصطفیٰ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو سیدہ کائنات باہر سے تشریف لائیں تو حضور کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے اور ان کے ماتھوں پر شکن تک نہ آتی اور کبھی وہ رنجیدہ نہ ہوتے، رات کو سکون اور چین کی نیند بھی آ جاتی بچیوں کو زندہ درگور کر کے، لیکن جب میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے فرمایا دنیا والوں سنو، جب تک تم نے آج تک تم نے بچیوں کو زندہ درگور کیا، یہ بات یہاں تک رہی، زمانہ جاہلیت تھا، ختم ہو گیا، سنو آج محمد رسول اللہ کا یہاں پر دنیا کے اندر آپ مبعوث ہو چکے ہیں، اب یہاں پر میری سلطنت اور میری شریعت چلے
چلے گی، سنو جن بیٹیوں کو تم زندہ درگور کرتے تھے، سنو وہ بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے آ کر بیٹیوں کو مقام دیا۔ اب یہاں پر آپ نے کہا نا کہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھی کوئی پیغام دیں، تو میں یہاں پر چھوٹا سا ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا یہ بات ذرا سوچیں کہ وہ ماں کے جس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا بچہ منڈی میں بیچ آیا کرتا تھا، وہ بہن کے جس کا بھائی چوک اور چوراہے کے اندر کھڑا کر کے اس کی بولی لگایا کرتا تھا، وہ باپ کے جس کو پیٹ کر ڈنڈے مار کر بیٹا گھر سے باہر نکال دیا کرتا تھا، لیکن جب میرے حضور کی تشریف آوری، حضور فرماتے ہیں کہ سنو ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے والوں، سنو جنت عرش بری کے اوپر تھی، میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے۔ اب جو ماں کے قدموں کو بوسہ دے گا گویا اس نے جنت کو بوسہ دیا ہے، جنت کے دروازے کو بوسہ دیا ہے۔ اب حضور نے جب بیٹی کو مقام دیا، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کہ جن کو بیچا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، حضور نے آئے اور حضور فرماتے ہیں کہ اب میری شریعت آ چکی ہے، دو بیٹیوں کی شادی اچھی پرورش کرنے کے بعد کروائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں، جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں سے میری یہ گزارش آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہوگی کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے مصطفیٰ کریم نے آنے کے بعد مجھے اور آپ کو اور میری ماں بہن بیٹی کو مقام دیا ہے، یہ اس سے پہلے حضور کی شریعت سے پہلے مقام نہیں تھا۔ اور سیدہ کائنات کا آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ سیرت ہمارے لیے ایک مینار نور کی طرح ہے۔ سیدہ کائنات کی سیرت دیکھیے کہ آپ کے آنگن کو، آپ کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، آپ کو بھی ننگے سر جو ہے وہ کبھی آسمان کے سامنے نہیں آئے، نامحرم کے سامنے تو دور کی بات ہے۔ تو آج یہاں پر درد دل سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر جو ہے وہ بازاروں میں جاتی ہیں، اور باپ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ کے سامنے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اور باپ کے سامنے ننگے سر بچیاں بیٹھی ہیں اور باپ کش پہ کش لگائے جا رہا ہے، لیکن اس کی بھی غیرت نہیں جاگتی کہ میری بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو پھر شیطان حائل ہو جاتا ہے، پھر شیطان اپنے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر جس بیٹی کے سر پر دوپٹہ تو دور کی بات، نیم برہنہ لباس میں وہ جب مارکیٹوں اور چوکوں چوراہوں کی اور جو وہ بازاروں کی اور مالوں کی زینت بن رہی ہے، تو بتائیے کہ وہاں پر رحمتیں اور برکتیں کہاں ہم ڈھونڈیں؟ ہمارے گھروں میں جب رحمتیں اٹھ گئی ہیں، ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سیدہ کائنات کی سیرت کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں حضور نبی رحمت کی سیرت اور حضور کی صاحبزادی کی سیرت دور دور تک نہیں دکھائی دیتی۔ وہ سیدہ کائنات جو ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھی، وہ سیدہ کائنات کی سیرت ایسی ہے، آپ کے شب روز ایسے ہیں کہ آپ گھر میں چکی چلا رہی ہیں لیکن لب پر آپ کی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، کپڑا دھو رہی ہیں، لیکن آپ کے زبان اطہر پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہی سیدہ جب آپ تلاوت قرآن کرتی رہی ساری زندگی، اس تلاوت کا اجر اور اس کا ثمر اللہ نے یہ دیا کہ جب بچے آپ نے پرورش بچوں کی تو وہی بچہ میدان کربلا میں سر تو کٹ گیا لیکن نیزے پر چڑھنے کے بعد بھی تلاوت قرآن جاری رہی۔ یہ اثر کس کا تھا؟ یہ اثر اس ماں کے دودھ کا تھا کہ جس ماں نے اپنے شب و روز اللہ کے دین کے ساتھ اور مصطفیٰ کے قرآن اور دین کے ساتھ گزارے۔ ہمارا تو اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے خاندان میں، ہمارے اعزہ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بتاؤ کہ آپ نے اللہ کا کہا مانا؟ کیا آپ نے رسول اللہ کا کہنا مانا؟ کیا آپ نے سیدہ کائنات کا کہنا مانا؟ جب آپ نے اپنے خالق و مالک، آپ نے اپنے امام الانبیاء سرتاج انبیاء اور امام الانبیاء نبی رحمت کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور سیدہ کائنات کی سیرت کو تسلیم نہیں کیا، تو بتائیے آپ کے بچے آپ کی باتوں کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کے فرمان، مصطفیٰ کے فرمان اور اللہ کے قرآن کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، تب تک ہماری آنے والی نسلیں ہماری تابع کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے لباس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جس طرح کسی مسلمان کا لباس ہوتا ہے، مومن کا لباس ہوتا ہے، کہ جس لباس کو دیکھ کر کسی ایسے درندے کی نگاہ اس پر نہ پڑے کہ جس نگاہ کو پڑھنے کے بعد ہماری بچی کو وہ تکلیف اور اس کو ضرر پہنچا سکے، اس کو نقصان پہنچا سکے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح بدعمالی، بدکاری اور یہ پھیل رہی ہے، اس کا جو سبب ہے اور اس کی جو جڑ ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہمارے لباس ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے وہ چست لباس پہنا شروع کر دی کہ دور سے نگاہ جب پڑ جائے تو نگاہ پڑھنے والے جس کی نگاہ پڑ رہی ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ایسا منتشر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لباس مختصر ہو چکے ہیں، ہمارے لباس اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، یہ بالکل برعکس ہے
شریعت نے ہمیں ایسا لباس دیا. خواتین کے لیے آپ پوچھیں گے نا لباس کیسا ہونا چاہیے, شریعت کہتی ہے کہ ایسا لباس ہو کہ جس لباس کو پہننے کے بعد اس کے جسم کی ساخت محسوس نہ ہو, ساخت معلوم نہ ہو کہ اس کے جسم کی ساخت کیسی ہے. اب سیدہ کائنات کی ہم نے کیونکہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کا جب جو آخری وصیت تھی, جو آپ کی خادمہ تھی, انہیں فرمانے لگی کہ سنو خادمہ, میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے جایا جاتا ہے تو چارپائی کے اوپر جب جنازہ ہوتا ہے تو اٹھانے والے جب چل رہے ہوتے ہیں اپنے ہلکے ہلکے قدم بھی چلیں, تو جب جنازہ ہل رہا ہوتا ہے تو جنازے کی ساخت, تو جسم کی ساخت ہے, حیات جو اس کی حیت ہے, وہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ عورت یا مرد کس طرح کی ساخت کا ہے, یہ دبلا ہے, یہ پتلا ہے, یہ لمبا ہے, اس کو محسوس ہوتی ہے. تو آپ کی خادمہ کے آگے جب آپ نے یہ بات رکھی کہ فرماتی کہ میں بڑی پریشان ہوں, میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میری ساخت اگر جسم کی کسی کو معلوم ہوئی تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میری میت کی جو ساخت ہوگی وہ کسی کو معلوم ہو. تو آپ کی خادمہ فرماتی ہیں کہ جناب محترمہ آپ پریشان نہ ہوئیے, میں نے فلاں قبیلے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ عورت کے جنازے کے اوپر ایک ایسے ڈولی نما ایک چادر رکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ جب وہ چادر رکھ دیں تو جسم کی ساخت محسوس نہیں ہوتی. تو آپ کے دل کو تھوڑی تسکین پہنچی, آپ تھوڑے سے وہاں پر تھوڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں کہ میرے جو وہ جنازے کے اوپر بھی ایسی ایک ڈولی بنائی جائے کہ جس کے ذریعے لوگ جب ڈولی بن جائے تو لوگ میرے جسم کے ساخت تو محسوس نہ کر سکیں. اب دیکھیں سیدہ کائنات کی سیرت یہ ہے کہ زندگی گزار دی, کسی غیر محرم کے آنگن, کسی غیر محرم کی نظر آپ کے آنگن تک نہ پہنچی, اور جب دنیا سے جا رہی ہیں تب بھی کہہ رہی ہیں کہ میری میت کو اس طرح لے جانا کسی غیر محرم کو میرے جسم کے ساخت محسوس نہ ہو. تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جن کے لیے رول ماڈل سیدہ کائنات کی ذات ہونی چاہیے, ان کے لیے آپ دیکھیں کہ ہماری جسم کی اور ہمارے معاملات کی کس طرح ہم چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے بڑوں کو, ہمارے گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں, جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے ہماری بچی کا لباس ایسا نہ ہو کہ جس لباس کے پہننے کے بعد ہماری بچی ایسی محسوس ہو کہ یہ بچی سیدہ کائنات کی کنیز تو نہیں بلکہ کسی انڈیا کے ایکٹر کی طرح لگ رہی ہے. تو ہماری بچیوں کو انڈیا کے ایکٹر کی کاپی نہیں بلکہ سیدہ کائنات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ, حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں, حضور کے ازواج ہیں, ان کی کاپی کرنی چاہیے, اور وہی ہمارے لیے مینار نور ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ میں توفیق اس عمل عطا فرمائے. اگر کہ میری بات کو ناگوار گزری تو میں معذرت ہاں ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے, ہمیں اس حقیقت کو ماننا بھی پڑے گا اور ہمیں اسی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام, حافظ صبور کیانی صاحب ہماری آج کی ٹرانسمیشن موضوع پر بڑے خوبصورت احسن انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی قریب ہے. میں ارسلان قادری صاحب کی طرف سفر کروں گا. آخر میں ارسلان قادری صاحب اختتامی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. بسم اللہ. کونین جس دن آئے حسنین دی امائے, کونین جس دن آئے حسنین دی امائے, جو رحمتاں بچھائے, جو رحمتاں بچھائے حسنین دی امائے. اے دین ہے محمد, ایمان ہے محمد, سب عاشقاں دی سنے خود جان ہے محمد, خود جان ہے محمد. محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے, محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے. ہر ایک نشان پڑا زہرا دا پاک پلا, پردہ نشین جو نے انیور تاندی واللہ, انیور تاندی واللہ,
حسنین دیوائے جو میر کارائے حسنین دیوائے کونین جس دن آئے حسنین دیوائے آخری ٹچ دے کر اس بات کا اور آپ سے اجازت چاہوں گا یہ چکی سیب یدا کی چل رہی ہے یہ چکی سیب یدا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ارسلان قادری صاحب ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو آج کا ہمارا موضوع تھا، رمضان کی برکات، اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، گنتی کے چند دن ہے رمضان المبارک کے، آج چوتھا رمضان المبارک ہو چکا۔ ناظرین کرام، چند دن ہے گنتی کے، اللہ پاک یہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ صبور کیانی صاحب جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، انہی کے ساتھ عظیم مداح رسول محمد ارسلان قادری صاحب میری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔